محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیو، اس کرۂ ارض پہ انسان صدیوں سے موجود ہے اور ہزاروں برس کی اس کی تاریخ ہے. اس انسان اور اس کے معاشرے میں نشیب و فریز آتے ہیں. کبھی یہ انسان اونچا ہوتا ہے، کبھی یہ نیچے. لوگ اس کی اصلاح اور سدھار کی تدبیر بھی کرتے ہیں، تجربے بھی کرتے ہیں. لیکن انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انسانیت کے سچے نمائندے اللہ کے پیغمبر لوگ، جو مرض کی تشخیص بھی فرماتے ہیں اور دوا اور علاج بھی تجویز فرماتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دنیا خراب ہو گئی، زمانہ خراب ہو گیا، نظام بیٹھ گیا، سسٹم بیٹھ گیا. پیغمبر کہتے ہیں نا، انسان خراب ہو. لوگ کہتے ہیں نظام خراب ہے، سسٹم صحیح نہیں، زمانہ خراب ہو گیا. پیغمبر کہتے ہیں اس سسٹم کا انسان خراب ہو گیا. ہسپتال کا سسٹم اچھا ہو، چلانے والا خائن ہو، سسٹم تو کام نہیں آئے گا. اب تجویز آ جائے کہ چھوٹے چھوٹے کلینک بنا دیے جائیں اور ہر کلینک پہ کرپٹ آدمی بٹھا دیا جائے، تو اب ہسپتال صحیح چلے گا. لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، دنیا خراب ہے. اس دنیا میں تو اللہ کی نعمتوں کی برسات آج بھی ہے، زمین آج بھی سونا اگل رہی ہے، آسمان نے، سورج نے اپنی روشنی دینا نہیں بند دی، چاند آج بھی چمکتا ہے، ہوائیں اپنی تازگی آج بھی اپنے اندر رکھتی ہیں. لیکن ان خزانوں پہ بیٹھنے والا، تقسیم کرنے والا پاپی ہے، ظالم ہے، کرپٹ ہے. بیٹھنے والا کرپٹ ہے، خزانے تو زمین کے وہی ہیں. وہ ایسا ہوس پرست ہے، جب اپنی ضروریات کی فہرست بناتا ہے تو دفتر کے دفتر کم پڑ جاتے ہیں، اور جب لوگوں کی ضروریات کی وقت آتا ہے تو سارے علم معیشت اسے مختصر کرنے میں لگا دیتا ہے. وہ پاپی ہوگا. تو دنیا آئی اور اس نے انسان کے سدھارنے کا اور اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا.
لیکن انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے سب سے سچے نمائندے پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ پیغمبر بیماری کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور سدھار کا نظام بھی دیتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، تجویز بھی دیتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت کے سچے نمائندے، اور ان کی تدبیر کے پیچھے اور ان کی تشخیص کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ان کی تشخیص بھی ٹھیک اور اصلاح اور سدھار کی ان کی تدبیر بھی ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں نظام نہیں، وہ ثانوی درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس نظام پہ بیٹھنے والا انسان کیسا ہے۔ جس طرح نصاب ہوتا ہے وہ ثانوی درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ کہ وہ پڑھانے والا انسان کیسا ہے۔ نصاب معاون بن سکتا ہے، لیکن اصل وہ ٹیچر ہے، اصل وہ معلم ہے، اصل وہ انتظام کرنے والا ہے، منتظم ہے۔ پولیس کے بڑھانے سے جرائم نہیں رکتے، پولیس کے بڑھانے سے جرائم نہیں رکتے۔ اگر اس کا آپ نے مزاج نہیں بدلا، ذہنیت نہیں بدلی، ضمیر نہیں بدلا، تو وہ سارے اختیارات کے ساتھ بھی جرائم کے ساتھ ہو جائے گا۔ حل کیا ہے؟ اس فرد کو ٹھیک کر دو، اس انسان کو ٹھیک کر دو، اس کو باضمیر بنا دو۔ اس عہدے پہ آنے کے لیے کوئی کوالٹی ہونی چاہیے نا، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے دین میں تو کسی عہدے پہ آنے کے لیے ذمہ داری سپرد کرنے کے لیے پورا ایک ڈھانچہ موجود ہے کہ اس ڈھانچے پہ ان صفات کے ساتھ ہے تو وہ اس ذمہ داری کا اہل ہے۔ لیکن آج کون پیغمبر کی اس رہنمائی سے روشنی لے، کون اس پیغمبر کی ہدایت سے رہنمائی لے، کون اس مسلم اور اس محسن امت سے بصیرت لے؟ بابا ایسے لوگ نہیں رہے۔ وہاں تو بیماری کی تشخیص بھی ہے اور صحیح تدبیر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بربادی کب آئی؟ بلکہ یوں کہا قیامت کب آئی؟ قیامت کا دوسرا نام بربادی۔ متی الساعہ، قیامت کب آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعی الامانہ، اذا دعیت الامانہ، جب لوگوں میں دیانت نہیں رہی، جب لوگوں میں حقوق اور اپنے فرائض ادا کرنے کی فکر نہیں رہی، جب دیانت نہیں رہی۔ کہ یا رسول اللہ کیف اضاعتها، دیانت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بددیانتی اور خیانت اور اداروں کی بربادی کا ایک پہلو ذکر کیا کہ اس سے ادارے برباد ہو جائیں گے، اس سے قومیں برباد ہو جائیں گی، اس سے ملک برباد ہو جائیں گے۔ قوموں کی بربادی کی وجہ نظام نہیں، افراد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ،
جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دو گے پھر بربادی ہی بربادی. جب ذمہ داریاں خائن، نااہل، بددیانت، ہوس پرست، بے خوف، اللہ کا ڈر نہیں، خوف خدا نہیں، انسانیت کے لوگوں کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں، کوئی شفقت نہیں، وہ اندر دل ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کوئی درندے ہیں. فرمایا جب نااہلوں کے سپرد تمہارے عہدے اور منصب ہو جائیں گے، یہ ہے اداروں کی بربادی، یہ ہے نظاموں کی بربادی، یہ ہے نظام کی اصل خرابی. گھر کا ذمہ دار نااہل ہو جائے، گھر کا نظام نہیں چلتا. وہ گھر نہیں برباد، وہ گھر نہیں بدنام ہوتا، گھر والے نے اسے بدنام کر دیا، گھر والے نے بدنام کر دیا، وہ نااہل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے انسانوں کی صلاح، سدھار، اس کی تدبیر بھی بتائی اور مرض کی تشخیص بھی کی کہ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ دیانت نہیں، دیانت نہیں. اور دیانت کوئی ہوا میں نہیں ہوتی، دیانت کسی شخص میں ہوتی ہے نا، کسی فرد میں ہوتی، کسی انسان میں ہوتی. آدم میں آدمیت نام ہے کہ اس میں عدل و انصاف ہو، اس میں امانت اور دیانت ہو. اگر یہ نہیں ہے تو وہ انسان نما تو ہے لیکن اس میں آدمیت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی کی وجہ نااہلیت، خیانت ہے. تو پیغمبر نظام کو بدلنے کی اتنی فکر نہیں کرتے، اس کو دوسرا نمبر دیتے. انہیں پہلی فکر ہوتی ہے انسان ٹھیک ہو جائے. جو ذمہ داری جس کے سپرد کی جا رہی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، اس میں دیانت ہے، اس میں اہلیت ہے. اگر کسی چھوٹے بڑے یونٹ میں دیانتدار اور منتظم ہو اور خوف خدا رکھنے والا ہو اور چھوٹے یونٹ بن جائیں اور ہر ایک میں کرپٹ بیٹھ جائے، جی آئی جی بڑھ گئے، وزیر اعلیٰ بڑھ گئے، وزارتیں بڑھ گئی، کابینہ بڑھ گئی، لیکن خدا نہ خاصہ سب جگہ چوروں کا ٹولہ بیٹھ جائے، نظام ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم اپنے پیغمبر سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ ہم اپنے نبی کی زندگی سے، سیرت سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ جب دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ تھا اور آپ آئے، ریاست بنائی، مدینہ بنایا، اس امت کو عروج پہ لے کے گئے، عزت کی بلندیوں پہ اٹھایا. کیا کیا؟ انسان بنایا اور اس اہل شخص کو ذمہ داری سپرد کر دی. اہل شخص کو ذمہ داری سپرد کر دی. گاڑی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن گاڑی چلانے والا خدا نہ خواستہ نااہل ہے یا نااہل تو نہیں، خائن ہے، لے جائے گا. تو اصل تو فرض ہے. اور ہمارا دین کے اندر بھی ذمہ داری سپرد کرنے کی رہنمائی موجود ہے، بلکہ ہمارے آئین کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس آئین پہ عمل کون کرے؟ اس پہ عمل کون کرے؟
تو میرے عزیزو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اپنے سچے نبی کی پوری زندگی، پوری سیرت، اس کے پاس ریاست بھی تھی، ملک بھی تھا، قوم بھی تھی، اس نے معاملات بھی چلائے اور کامیابی سے چلائے۔ پیغمبر انسانیت کے سچے صحیح نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں، اور ان پیغمبروں میں امام الانبیاء سب سے آخری نمائندے ہیں۔ اگر صلاح اور سدھار چاہیے اور انسانیت کی فلاح چاہیے، اپنی قوم کو کسی صراط مستقیم کامیابی کے راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے پیغمبر سے رہنمائی دے دیں، ورنہ ہر 4 سال کے بعد ہم کہیں گے یہ نظام بھی ٹھیک ہے، یہ نظام بھی کرپٹ ہو گیا، اور 77 سال سے ہم ایسے ہی تو کر رہے ہیں، ایسے ہی تو کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پیغمبر کی زندگی سے رہنمائی کریں، ادھر کیوں شرماتے ہیں؟ وہاں کیوں احساس کمتری ہے؟ جب مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی زندگی سے رہنمائی لی تھی تو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہم آج جو عزت کی بلندیوں پر ہیں یہ سب اسلام کے ضابطۂ زندگی کی بدولت۔ ہمیں جو آج عروج ملا ہے، ہمارے ساتھ جو اللہ کی آج مدد اور نصرت ہے، اس کے پیچھے وہ ضابطہ اسلام ہے جو ہمارے پیغمبر ہمارے پاس لے کے آئے۔ لیکن ہماری سمجھ میں اتنا فساد اور بگاڑ ہے، ہم اسی اسلامی زندگی کو اپنے لیے ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی قومی زندگی کے اندر بھی۔ اسی اسلامی زندگی کو اپنے لیے ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ ذہنی غلامی ہے جس سے ہم روز روز پستی کی طرف جا رہے ہیں، ذلت ہماری مقدر بن گئی۔ تو انسان جب عہدے پہ آتا ہے، سسٹم کو سنبھالتا ہے، ذمہ داری اس کے سپرد ہوتی ہے، جس میں دیانت ہوتی ہے، جس میں اہلیت ہوتی ہے، تو پھر وہ ادارہ ترقی کیا کرتا ہے، پھر وہ ادارہ مستحکم ہوا کرتا ہے، پھر اس ادارے کے اندر نظام کی درستگی۔ نظام خود کوئی چیز نہیں، وہ ثانوی درجہ ہے، وہ معاون ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اصل انسان کہ آپ وہ انسان وہاں بٹھائیں جس کے اندر اہلیت اور عدل ہو، اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے یا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بربادی کی وجہ یہ ہے کہ جب عہدے اور منصب، اقربا پروری، لسانیت، عصبیت، فرقوں کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر جب عہدے تقسیم ہوں گے اور اہلیت اور دیانت کا قتل ہوگا، پھر وہ ادارے برباد ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بربادی کی اصل وجہ نہ اہل۔ قال احداہما یا ابا تستاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر کی ذمہ داری کسی کے سپرد کرنے کی ضرورت پڑی، گھر کا ذمہ داری کسی کے سپرد کرنے کی ضرورت پڑی، قرآن میں موجود ہے، بیٹیوں نے کہا ابا جان ایک شخص ہم نے دیکھا ہے، اس کے اندر اہلیت بھی ہے اور دیانت بھی ہے، اسے یہ ذمہ داری سپرد کی۔ آپ دفتر کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں، گھر کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں، فیکٹری کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں، قومی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اہلیت موجود ہے، اس میں دیانت موجود ہے۔ دیانت ہو، اہلیت نہ ہو، تب بھی وہ ذمہ داری کے لائق نہیں۔
اور اس کے اندر اگر اہلیت موجود ہے، دیانت نہیں ہے، تب بھی وہ ذمہ داری کہلائے گا۔ انہ لقوی امین، یہ قومی اداروں کے استحکام اور نظام کی ترقی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور اپنے پیغمبر سے صحیح رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔